نبی کی دعا ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، کیونکہ نبیوں کا کام صرف نماز پڑھنا نہیں ہوتا، وہ اقامت صلاۃ کے لیے آتے ہیں، نماز کو قائم کرنے کے لیے۔ تمہارا پڑوسی بغیر بے نمازی ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، جی ہاں، یہ بات ہے کہ نماز کو قائم کرو، اس کو درست کرو، اس کو رائج کرو۔ یہاں اس لیے فرمایا کہ اپنے عمرا کی اطاعت کرو، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، کہ جب تک وہ تمہیں نماز کا حکم کرتے رہیں، جی ہاں تم ان کی اطاعت کرو، اقاموا فیکم الصلاۃ، کہ جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں۔ سنو تو اقامت صلاۃ کی دو ذمہ داریاں ہیں، نماز کو درست کرنا اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو نماز پر لانا، نماز کو رائج کرو، نماز کو رائج کرو، جی ہاں امت کو نماز پر قائم کرو، نماز کو قائم کرو اور امت کو نماز پر قائم کرو، یہ دو کام ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ابھی نمازوں میں کمال پیدا کرو، کیونکہ دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے، دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے، جس کی نماز ناقص ہوگی اس کا دین بھی ناقص ہوگا۔ اس لیے اپنی بے دینی کے اسباب ماحول میں، شیطان میں ادھر ادھر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اپنی بے دینی کے اسباب اپنی نماز میں دیکھو، بے دینی کے اسباب ہاں نماز میں دیکھو، سنو بے دینی کے اسباب نماز میں دیکھو، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ نماز کا بگڑنا دین کو بگاڑے گا اور نماز کا بننا دین کو بناوے گا، یہ تو پکی بات ہے، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے اور حدیث بھی یہ کہہ رہی ہے، اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کو صحیح پڑھ کر کے پڑھو، صحیح نماز منکر سے روک دیتی ہے، یہاں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور یہ فرمایا کہ جو نماز درست ہوگی، جو نماز درست ہوتی ہے وہ ذکر اکبر ہے، ذکر اکبر اس نماز کو کہتے ہیں جو نماز درست ہو جائے۔ یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو اور نماز سے مسائل کو حل کرواؤ، نماز سے مسائل کو حل کرواؤ، جی ہاں، یہ نہیں کہ آخرت کے لیے نماز اور دنیا کے لیے اسباب، یہ تقسیم غلط ہے، یہ تقسیم غلط ہے بالکل، لوگوں نے یہ تقسیم کیا ہے کہ دنیا دار الاسباب، جی ہاں، اور آخرت اعمال کے بدلے کی جگہ، ایسا نہیں ہے، پہلے اعمال پر دنیا میں انعام ملے گا، آخرت میں بدلہ ملے گا، بدلے کی جگہ آخرت، یوم جزا، بدلے کی جگہ آخرت، انعام کی جگہ دنیا، ہاں ایسا ہے، ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک مزدور کام کرتا ہے تو اجرت تو کم ملے گی جب کام پورا ہو جائے گا، اور مالک انعام دے دیتا ہے، انعام دے دیتا ہے مالک کام کے درمیان میں کہ آج میں تمہارے کام سے بہت خوش ہو گیا، لو یہ تمہارے انعام ہے، ہاں تمہارے لیے یہ انعام ہے۔ سنو غور سے کہ انعام کم ہوتا ہے مزدوری کے مقابلے میں، جی ہاں، اس لیے دنیا بہت تھوڑی ہے آخرت کے مقابلے میں، دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے نا یہ تو اعمال کا سایہ ہے، جیسے درخت کا سایہ ہوتا ہے، گھومتا بھی رہے گا، اور کبھی کبھی ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ جی ہاں کہ اس سورج ایسی جگہ آ جائے گا کہ صرف درخت کا سایہ رہ جائے گا، کبھی سایہ لمبا ہو جائے گا، کبھی سایہ لمبا ہو جائے گا، جی ہاں، ہاں کبھی سایہ لمبا ہو جائے گا، کبھی سایہ مختصر ہو جائے گا، کبھی سایہ مختصر ہو جائے گا، جی ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں کہ تھوڑا انعام زیادہ، تھوڑا بہت انعام دے دیں گے دنیا میں، بدلہ کہاں دیں گے؟ آخرت میں، جی ہاں،
اس لیے فرمایا کہ اپنی حاجتوں کو مؤخر کرو فرض نمازوں کے لیے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے دنیا کی تو اپنی حاجت کو اٹھا کے رکھا کرو فرض نماز کے انتظار میں. انتظار میں فرض نماز کے انتظار میں. جی ہاں. اب بیماری آ گئی تو ابھی تو ڈاکٹر کا انتظار ہے. انتظار ہے ڈاکٹر کا انتظار ہے. جی ہاں. نماز کا انتظار نہیں ہے, ڈاکٹر کا انتظار ہے. مقدمہ آ گیا, وکیل کا انتظار ہے. جی ہاں. وکیل آئے گا تو یہ کام ہوگا. اور کیا فرما رہے ہیں, احملوا حوائجکم علی المکتوبہ, کہ اپنی حاجتوں کو اٹھا کے رکھو. کس کے لیے؟ فرض نماز کے لیے. اور فرض نماز آئے گی نا, اور فرض نماز پڑھ کے پھر اللہ سے مانگیں گے. جی ہاں. جی ہاں. ہمارا حال یہ ہے کہ بھائی دیکھو تمہارا فلاں کام ہے, بھی ٹھہر جاؤ, حکومت بدلے گی, حالات بدلیں گے, پھر رکھنا اپنے مسئلے کو. ہاں. جی ہاں. کہ اگلے حکام ہوں گے مسلمانوں کے خیال کے تو پھر یہ کام ہو جائے گا. جی ہاں. ارے سنو تو صحیح, کہاں تو یہ حکم کہ اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کو اٹھا کے رکھو, کہاں یہ حکم کہ لوگ اپنے مسائل کو حکام کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں بجائے احکام کے لیے اٹھا کے رکھنے کے. مسائل اٹھا کے رکھتے ہیں کس کے لیے؟ حکام کے لیے. جی ہاں. حکام بدلیں گے, ہمارا اپنا کام کرائیں گے. جی ہاں. ہمارا خیال کا آدمی آئے گا تو وہ ہمارا کام کر دے گا. جی ہاں. اور آپ نے کیا فرمایا حدیث میں کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو تم جو ہے نماز کو مقدم کرو سبب پر. نماز کو مقدم کرو سبب پر. صحابی نے عرض کیا میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. یہ نا روایت میں, ہاں منتخب روایت نقل کیا اس نے, پہلے 2 رکعت پہلے نماز پڑھ لو, پھر کرو تجارت. اللہ کو ساتھ لے کے کرو نا تجارت. تم اللہ کو ساتھ دیے بغیر کیسے کامیاب ہو جاؤ گے؟ قوم شعیب ناکام ہو گئے تجارت میں, اللہ کو ساتھ نہیں لیا. جی ہاں. کہ ہم کر لیں گے, ہمارے پاس صلاحیت ہے. یہ کام صلاحیت سے نہیں ہوتا. کام تو اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے. اس کی چاہت کہ اس کی چاہت کو کیسے ساتھ لیں, کہ اس کی چاہت اس کی اطاعت میں ہے. سیدھی بات ہے. اللہ کی چاہت بہت آسان بات ہے. اللہ کی چاہت اللہ کی اطاعت میں ہے. یہ ہے بات. تو یہ کہا کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں, بیت اللہ کا حج کرتے ہیں, بیت اللہ کا حج کرتے ہیں. اور پانچویں بات یہ ہے ہمارے اندر کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. کہ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ ہے کہ ہم مستحق کو تلاش کر کے اس تک زکوٰۃ پہنچاتے ہیں. اس زمانے کے مالداروں کا مزاج یہ نہیں رہا. اس زمانے کے مالداروں کا مزاج یہ ہے کہ کمانے میں لگے رہو, کمانے میں لگے رہو, اور زکوٰۃ دینی ہے تو سارا پیسہ جمع کر کے کہیں ڈال دو. جی ہاں. جو جس طرح چاہے گا جہاں چاہے گا خرچ کر دے گا. اور میں کیا بتاؤں, اپنی زکوٰۃ کو خرچ کرنے کے لیے خیر کے کام تلاش کرتے ہیں. بات سنو دھیان سے. کیا تلاش کرتے ہیں؟ جی ہاں, خیر کے کام تلاش کرتے ہیں. کیا کے لیے؟ زکوٰۃ ادا کرنے. ہمارے زکوٰۃ کا مال کسی خیر کے کام میں لگ جا رہے ہیں. جی ہاں. سوچو تو صحیح, ہمارا زکوٰۃ کا مال ہے کسی خیر کے کام میں لگ جائے. لیے پھرتے ہیں, خیر کے کام تلاش کرتے ہیں. کوئی اچھا کام مل جائے خیر کا, اس میں میری زکوٰۃ کسی خیر کے کام میں. میرے پاس لے کے ایک صاحب پیسے بہت بڑی رقم نہیں. کیا ہے بھائی کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے, میں چاہتا ہوں کسی دین کے کام میں خرچ ہو جائے. ہاں, اس میں دین کے کام میں زکوٰۃ, خیر کے کام میں زکوٰۃ کا مال دیا. مال کا میل زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کا میل ہے زکوٰۃ, کہ مال کے میل کے تو خرچ کرتا ہے دین کے کام میں, اور جو مال پاک کیا ہے اسے خرچ کرے گا شادیوں میں.
خرچ کرے گا شادیوں میں، کوٹھیوں میں، بنگلوں میں، ہاں عیاشی میں. سوچو خیر کے کام میں زکوٰۃ کا مال، جی ہاں، اور اسراف میں پاک کیا ہوا مال. سنو غور سے بات کہ ایسا نہیں، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال خرچ کرو مستحقین پر، فقراء پر، غرباء پر، مساکین پر، جی ہاں، قرض داروں پر، بیماروں پر. یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے. جی ہاں، تلاش کرو، رشتے داروں میں تلاش کرو کون پریشان حال ہے، مقدم ہے رشتے دار زکوٰۃ دینے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے رشتے دار مقدم ہے. جی ہاں، ان کو زکوٰۃ دو. اور جو مال پاک کیا ہے، جو مال پاک کیا ہے، کہ پاک کیا ہوا مال یہ خرچ کرو خیر کے کام پر، کیونکہ خیر کے کام پاک ہیں، خیر کے کام پاکیزہ کام ہے. جی ہاں، مال خرچ کرو علم پر، مال خرچ کرو مساجد پر، مکاتب پر. جی ہاں، اس پر مال خرچ کرو. یہ کون سا؟ جو مال پاک کر لیا ہے. لوگ زکوٰۃ دے کے سمجھتے ہیں اپنے مال میں ہمیں اختیار ہے، جو چاہیں کریں، کیونکہ ہم نے زکوٰۃ دے دی. زکوٰۃ دینے کے بعد آدمی مال کے استعمال میں مختار نہیں ہو جاتا. زکوٰۃ دینے سے تو اس نے اپنا مال پاک کیا، ورنہ سارا مال ناپاک ہے. زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، آزاد نہیں ہوتا. زکوٰۃ سے مال کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے، آزاد نہیں ہو جاتا. کہ آپ کا مال ہے، اب آپ کو اختیار ہے، آپ نے زکوٰۃ دے دی، اب آپ جو چاہیں کریں. بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. جی ہاں، کہ اسراف تو حرام ہے، اسراف تو حرام ہے، چاہے کتنے حلال مال میں اسراف کیا جائے، وہ تو حرام ہے. اسراف حرام ہے، چاہے وہ کتنے پاکیزہ مال سے کیا جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے مستحق تلاش کرو، ایسے تلاش کرو جیسے وضو کے لیے پانی تلاش کرتے ہو. وضو کے لیے کرتے نا، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ. جی ہاں، پانی تلاش کرو. کے لیے؟ وضو کے لیے. کیوں؟ کہ نماز پڑھنی ہے. نماز ادا کرنے کے لیے پانی کی تلاش ہوتی ہے، اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مستحق کی تلاش ہوتی ہے. صحابہ کے زمانے میں یہ معاملہ اس طرح تھا کہ صحابہ کے زمانے میں یہ زکوٰۃ دینے والے لینے والے یہ ایسے تھے جیسے بچے آنکھ مچولی کھیلتے ہیں نا. کیوں بھائی؟ بچے کیا کھیلتے ہیں؟ کھیل آنکھ مچولی کھیلتے ہیں بچے. ارے کھیلتے نہیں. ہاں دیکھو دیہاتوں میں رہ گئے یہ کھیل، شہروں میں تو گندے کھیل آ گئے. جی ہاں، دیہاتوں میں یہ کھیل باقی ہیں. سارے بچے چھپ جاتے ہیں نا چارپائی کے نیچے، دروازوں کے پیچھے. ہاں، اور ایک بچہ ان کو ڈھونڈتا ہے. بڑے مجاہدے کا کام ہوتا تھا یہ. ہاں، سب کو تلاش کرنا. سمجھ آ رہی بات؟ جی ہاں، بہت مشقت کا کام. تلاش کرنے والا جو ہوتا تھا وہ تھک جاتا تلاش کرتے کرتے. وہ جب تک سب نہیں مل جائیں گے اس وقت تک یہ تلاش کرے گا. ایسا ہی ہے نا بھائی؟ کھیل تو کتنی مشقت ہوتی ہے تلاش کرنے والے کو. کبھی کھیلے نہیں؟ ہاں، پھر تو وہ جانتے جو کھیلتے ہیں. بہت مشقت کا کام ہے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں مثالیں. جو تلاش کرتے کرتے تھک جاتا تھا. جتنا وہ تلاش زیادہ کرے اتنا یہ زیادہ چھپے. وہ ادھر آ رہا، وہ آ رہا، وہ چھپ جاؤ اندر. نہیں، ہاں بالکل یہ بات ہے. صحابہ کے زمانے میں یہ کھیل اس طرح تھا زکوٰۃ کا کہ مالدار تلاش کرتے تھے، غربا چھپتے تھے. اس زمانے میں کھیل الٹا ہو گیا. اس زمانے میں کھیل الٹا ہو گیا. مالدار چھپ رہے ہیں اور غربا تلاش کر رہے ہیں. جی ہاں، الٹا کھیل. مالدار چھپ رہے اور غربا تلاش کر رہے ہیں.
تو اللہ نے فقیروں پر تو فقر کا دروازہ کھول دیا اور مالداروں پر بے برکتی کا دروازہ کھول دیا. جی ہاں، ان کی برکتیں ختم، برکتیں ختم. سنو تو صحیح کیسی برکتیں ختم. جی ہاں، انہوں نے زکات چھپائی، اللہ میں نے سارے نوٹ ردی کر دیے. کیوں؟ یہی ہوا نا، سب نوٹ سب ردی. جی ہاں، یا تو ہمیں لا کے دو، ورنہ کیا کرو، ڈال دو کسی دریا میں. ہاں، کوئی مذاق کی بات تھوڑی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قانون نہیں ہے، نظام اللہ کا ہے. جی ہاں، وہ تو اللہ کا نظام ہے کہ تم حکم توڑو گے تم کو بدترین لوگ مسلط کریں گے. تم پھر بھی نہیں آنے کا زکات کی، تم کہو گے کہ یہ تو قانون حکومت نے کیا ہے مسلمانوں کے خلاف. ایسا کچھ نہیں ہے. تم زکات دیتے، اللہ تمہارے مال کی حفاظت کرتا. جی ہاں، سیدھی سیدھی بات ہے. تم نے تھوڑی سی زکات کو روکا، انہوں نے سارے مال کو ردی بنا دیا. ردی بتاؤ، کوئی ہے حیثیت؟ کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ساری اختیار جمع کرا دو ورنہ تمہارا سارا مال ردی ہے. اللہ دکھلاتے ہیں. جی ہاں، قانون اللہ کا ہے، قانون اللہ کا ہے. جی ہاں، بندے تو اس کی تنفیذ کا ذریعہ بنتے ہیں ورنہ نظام اللہ کا ہے. یہی بات نہیں آئی. ہاں، یہ بات ہے. معاملہ زکات کا یوں تھا کہ مالدار تلاش کریں اور فقراء چھپے ہیں. تو اللہ نے کیسے دیا تھا فقراء کو؟ اللہ اکبر. ایک صحابی تنگ آ کر نکلے گھر سے فاقے سے. جن کو فکر ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ فاقے کی تنگی کا کہیں سوال کر دیں. فاقے کی تنگی کا کہیں سوال. وہ گھر سے نکلے اور گھر والوں نے فاقے کو چھپانے کے لیے گھر میں آگ جلا دی. گھر میں آگ جلائی. پڑوسی دیکھیں گے کہ گھر میں کھانا پک رہا ہے اور گھر میں کوئی دانے پیسنے کو نہیں تھا تو چکی چلانی بیٹھ گئی. کہ گئی چکی کی آواز سنیں گے پڑوسی، کہیں گے کہیں کیا دانا پیس رہا ہے، کھانا پک رہا ہے اور دانا پیس رہا ہے. جی ہاں، وہ اس نے دیکھا باہر نکل کے کہ میرے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. تو وہ تو یہ سمجھا کہ آگ لگ گئی، ورنہ اسے تو معلوم ہے گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور فوراً آیا پلٹ کے، کیا ہوا، دھواں کیسا ہے؟ بیوی نے کہا میں نے تو فاقے کو چھپانے کے لیے یہ کیا، تندور میں آگ جلا دی اور چکی چلا دی. جی ہاں، وہ جو آ کے دروازہ کھولا تو دیکھا تو چکی میں سے آٹا نکل رہا اور تنور بھرا ہوا بکرے کی چانپوں سے. چاپیں نا بکرے کی شو سے کھاتے ہیں لوگ، وہ چاپیں بھنی ہوئی. پورا تنور چانپوں سے بھرا ہوا، پورا تنور چانپوں سے بھرا ہوا اور چکی میں سے آٹا نکل رہا، گھر میں دانا کوئی نہیں ہے. جی ہاں، سے بڑی ضرورت پوری ہو گئی آٹے کی تو انہوں نے چکی کا پاٹ اٹھا کے نیچے رکھ دیا کہ یہ تو کافی ہو گیا، آٹا کیا کرنا ہے. وہ خود چل رہی تھی چکی تو انہوں نے اس کو روکا اور اس کے پاٹ اٹھا دیا.